Are y'all ready for this? السلام علیکم ویوز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتا ہوں۔ آج میں بے روزگاری کے حوالے سے ایک اسپیچ بنائی ہے میں نے بے روزگاری کے حوالے سے۔ تو جی گائز، آج کل بے روزگاری آپ نے جیسے دیکھا کہ آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ مہنگائی، جو کہ ہماری حکومت نے مہنگائی کچھ زیادہ ہی کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کو جابس نہیں، پریشان اتنے ہیں کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ چوری ڈکیتی یہ سب کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس طرف توجہ دے اور جابس کے حوالے سے کوئی ویکینسیاں، جابس اور بہت ساری سہولتیں عوام کو دیں تو شاید ہم آدھے تو نہیں، کچھ حد تک اپنی بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مین کردار ہماری حکومت کا ہی ہوتا ہے، جو کہ حکومت ہماری کسی بھی طور پہ اپنے عوام کو سپورٹ تو کرتی نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ اپنی مدد آپ خود کرتے ہیں عوام۔ تو جی ویوز، میں اپنی اسپیچ سٹارٹ کرتا ہوں بنا آپ کا ٹائم ضائع ہوئے کہ لیٹس سی چلتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، بے روزگاری بھی ایک لعنت ہے جو اپنے ساتھ دوسری بہت سی مصیبتیں بھی لے کر آتی ہے۔ بے روزگاری مفلسی، بھوک، بیماری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان کا اثر ایک طرف تو بے روزگار شخص اور کنبے کے تمام افراد کی جہالت، بدحالی اور پریشانی کی شکل ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف بے روزگاری اور غریبی کی وجہ سے طرح طرح کے اخلاقی، سماجی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عصمت فروشی، چوری، ڈاکہ زنی، بے ایمانی کے واقعات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان جرائم کا ایک بڑا سبب بے روزگاری اور مفلسی ہوتی ہے۔ بے روزگاری کے انفرادی اور سماجی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بے روزگاری کا اکثر ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ ملک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو باشندوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریاں بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری کا مطلب ہے ملک کی تعلیمی منصوبے سے جو ملک کو ترقی فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ سب بیکار اور ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر آزادی ملنے کے بعد ہندوستان میں صنعتی ترقی کی رفتار بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ ملک میں نئے کارخانے، صنعتی وجود میں آتی ہیں
بڑی بڑی صنعتوں کی وجہ سے چھوٹی صنعتوں میں کمی ہو رہی ہے اور بہت سے کاریگر بے روزگار ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں صنعت انقلاب آیا وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بیکاری کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کام بہت سے کاریگر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں، مشینیں اس کام کو منٹوں میں کر لیتی ہیں اور زیادہ خوبصورتی سے کرتی ہے۔ مشینیں جہاں بہت سے آدمیوں کا بیکار کرتی ہے، وہاں طرح طرح سے نئے کام بھی مہیا کرتی ہے، ملک میں خوشحالی لاتی ہے اور لوگوں کو معیار زندگی بلند کرتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں صنعتی انقلاب کے فائدے اتنے نمایاں نہیں ہوتے جتنے ان کے نقصانات۔ صنعتی ترقی سے بہت کم لوگ کو روزگار ملتا ہے اور بہت بڑی تعداد کو بے روزگاری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے شاید یہ وجہ تھی کہ ہمارے دیش صنعتی انقلاب کے لیے پوری طرح تیار نہیں۔ صنعتی زندگی دور سے دیکھنے کے لیے بڑی پرکشش اور رنگین نظر آتی ہے۔ دور دور کے دیہاتوں قصبوں میں لوگوں کی شہری زندگی کا ذکر بڑی دلچسپی اور شوق سے سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں، سینما، ناچ گھر، ریلوے، موٹر، ہوٹل، تفریح، ایکسٹرا بہت ساری چیزیں، تفریح اور گاہکوں کو شوق میں گاؤں چھوڑ کر شہر میں نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے کارخانے ذکر سن کر روپیہ کمانے کے لیے دھن میں شہری میں بستے ہیں اور بہت سے لوگ کمانے آتے ہیں، لیکن جب کام تلاش کرنے والے زیادہ، نوکریاں کم، تو بے روزگاری تو بڑھے گی نا۔ تو یہاں کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، ورکنگ ہے نہیں، جاب ہے نہیں، کام ہے نہیں، تو ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ جب کام ہی نہیں ہوگا اس ملک میں تو ملک تو پسماندگی میں ہی جائے گا۔ تو یہی حال تعلیم کا بھی ہے۔ آزادی سے پہلے ملک میں صرف 5 یونیورسٹیاں تھیں، لیکن آج ان کی تعداد میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ کالجوں، اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور بھی کہیں زیادہ ہیں۔ نتائج یہ کہ کالج، یونیورسٹیوں سے ہر سال جتنے طلباء پڑھ کر نکلتے ہیں، ان میں سے بہت کم نوکریاں حاصل کرتے ہیں اور بیشتر نوجوان نوکریوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ بے روزگاری نوجوانوں کی تعداد میں ہر سال کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ ہر مسئلہ روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کی ایک بڑی ذمہ داری موجودہ تعلیم پالیسی پر بھی ہے۔ ہماری بیشتر تعلیم محض نصابی ہو کر رہ گئی ہے، جو کہ عملی زندگی اور مختصر پیشوں میں کوئی فائدہ یا مدد نہیں دیتی۔ دوسری کمی یہ ہے کہ تعلیم میں ملکی ضروریات کا صحیح خیال نہیں رکھا جاتا، جس وجہ سے بہت سی ڈگریاں کسی نوکری کے حاصل کرنے میں مددگار نہیں ہوتی ہیں۔ آج کل ملک میں انجینئروں کی بے روزگاری کا مسئلہ بھی کافی اہم ہے۔ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ملک کو اپنی صنعتی اور تعلیمی پالیسیوں کو زیر غور کرنا ہوگا۔ صنعتی ترقی کا مطلب صرف نئے کارخانے کھول دینا اور بالکل ملک کی خوشحالی بھی ہے۔ کھول دینا، ملک میں بہت سی ایسی صنعتیں کے امکان موجود ہیں جو ملک کے تمام بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتی ہے۔ تعلیم کو صنعتی اور ملکی ضروریات کے لحاظ سے شکل دینا چاہیے تاکہ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں وہ لوگ ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ تعلیم میں فنی، عملی اور صلاحیتوں پر زیادہ زور ہونا چاہیے اور صرف انہی لوگوں
کو اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے جن میں واقعی اس کی صلاحیت ہو. باقی لوگوں کو زراعت، تجارت، دوسرے فنون کی تربیت دینی چاہیے، دوسرے فنون کی تربیت دینی چاہیے. وہ آئندہ زندگی میں اپنے خاندان اور ملک کے دوسرے لوگوں پر بوجھ نہ بنے، بالکل اپنی روزی خود کما سکے. اس طرح کچھ حد تک ملک کی بے روزگاری کا مسئلہ حل تو ہو جائے گا، مگر ختم نہیں ہوگا. تو میرا اسپیچ بے روزگاری کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی عوام کو بھی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ خود بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر چیز بیٹھ کے حاصل نہیں کی جاتی، اس کے لیے تھوڑا سا محنت بھی کرنا پڑتا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نوکری ڈھونڈے نہیں، ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جائے اور گھر بیٹھے پیسے آ جائیں، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. اس میں سارا کریڈٹ گورنمنٹ کا بھی جاتا ہے، اور گورنمنٹ جہاں تک عوام کی سہولت کا سوچتی ہے، شاید سوچتی بھی ہے، شاید نہیں بھی سوچتی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی عوام کو زیادہ پروموٹ کرے، نہ کہ اپنی جیبوں کو بھریں. تو ویوز، میری اسپیچ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اعلیٰ گورنمنٹ کی آنکھیں کھولے کہ جو ہماری پبلک، عوام، کراؤڈ، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، ان کی طرف خاص توجہ کرے اور ان کو سہولتیں دیں. ہمارے ملک کا جو حال ہے آپ سب کی نظر میں ہے، آپ لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں. ہمارے ملک کا حال بہت برا ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، ہر چیز خراب تر خراب ہوئی جا رہی ہے. صحیح ہوتی نہیں ہے ایک چیز، دوسری خراب ہو جاتی ہے، دوسری صحیح نہیں ہوتی تو تیسری خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا سارا وجہ یہ ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، اس ملک میں کسی بھی چیز کی توجہ نہیں ہے. تو سب سے گزارش یہی ہے کہ گورنمنٹ جتنے بھی حکمران ہیں کہ خاص طور پہ نوجوانوں کی جابس کا انتظام کریں. گورنمنٹ جاب نہیں تو کم سے کم پرائیویٹ جاب کا ہی انتظام کر لے، تاکہ ہماری عوام کو کچھ سہولت مل سکے، بے روزگاری ختم ہوگی تو یہ ڈاکو، چوری، ڈکیتی سب کم ہو جائے گی، عوام خوش ہو جائے گی، ہر کوئی اپنے گھر میں سکون سے سوئے گا، ریلیکس ہوگا. اب گورنمنٹ کو اس پہ سیریسلی نوٹس لینا ہوگا اور ہماری نوجوان نسلوں کو جابس اویلیبل کرنی ہوگی، ان کو جابس دینی ہوگی، تاکہ یہ مفلسی اور غربت انشاءاللہ جلد سے جلد ختم ہو اور ہمارا ملک اچھی راہ پہ گامزن ہو اور ہمارے ملک انشاءاللہ اچھی صف میں کھڑا ہوا ہو اور ہمارے ملک میں ہر چیز ایک بہتری کی طرف آئے. تو جی ویورز، آپ کو میری اسپیچ کیسے لگی کمنٹس اور میں لازمی بتائیے گا اور لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.